بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بینگ مسلم کے ایک نیو ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کریڈٹ ہنگر. سوسائٹی میں آج کل تعریف سننے کی ہوس بہت تیزی سے پھیل رہی ہے. ہم تعریف سننا چاہتے ہیں, کریڈٹ لینا چاہتے ہیں, اور بعض دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ کام ہم نے کیا ہی نہیں ہوتا لیکن سارا کا سارا کریڈٹ ہمیں ہی مل جاتا ہے. اور کچھ ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جن میں آپ نے بہت ایفرٹ کی ہوتی ہے لیکن آپ کو کریڈٹ نہیں مل رہا ہوتا. اس میں بھی ہم غم و غصہ میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں, ڈپریشن میں جا رہے ہوتے ہیں. تو ساحل صاحب, میں آپ سے اس بارے میں چاہوں گی کہ آپ کامنٹ کریں کہ کیا یہ کوئی مرض ہے, بیماری ہے, یا تعریف ایک ٹریگرنگ فیکٹر ہے, ہمیں آگے بڑھنے میں ہیلپ کرتا ہے, یہ ایک ٹول کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے, یہ کیا ہے؟ بینگ مسلم ایبسلوٹ اسٹیٹمنٹ تو سب سے پہلے میں دے دوں کہ یہ بیماری ہے. تعریف جو ہے نا, وہ کہیں سے بھی کسی بھی کام کا پرپز نہیں ہونا چاہیے. آپ کسی مقصد سے کوئی کام کرتے ہیں, اس دوران آپ کی تعریف ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, اس سے کوئی فرق پڑنا نہیں چاہیے. لٹرلی کوئی فرق پڑ, آپ کا اسٹیٹس زیرو کانسٹنٹ پہ چلنا چاہیے. آپ کے جو ایموشنز ہیں نا, وہ تعریف کے بغیر بھی وہی ہونے چاہیے جو تعریف کے سمیت ہیں. یہ دو الگ الگ معاملات ہیں جو آپ کے ساتھ انفرادی طور پہ انٹرنل کیمیکل پروسیسز الگ الگ ہوتے ہیں. میں پھر تھوڑا سا اس کی شناخت کر دوں تاکہ آسانی ہو جائے کہ میری جو تحریک ہے جو کام کرنے کی, چاہے وہ دفتر میں ہے, رشتے میں ہے, گھر میں ہے, دوستی میں ہے, میاں بیوی کے ساتھ تعلقات ہیں, باس سبارڈینیٹ ریلیشن شپ ہے, یا میری اپنی جو کاوشیں ہیں اپنے لیے اپنے دین میں, وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اس زیرو کوشنٹ کو ہی مینٹین کرنے, وہ ہر وقت میرا وہ جو گراف ہے وہ اسٹریٹ لائن ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اس بارے میں جانے اور تعریف کرے تب بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے, یہ بہت اعلیٰ درجہ ہے. اور اگر کوئی تعریف نہ کرے تب بھی کوئی فرق نہ پڑنا چاہیے, یہ ذرا سا کم درجہ ہے, مگر یہ بھی دونوں الگ الگ چیزیں اکٹھی لے کے چلنی ہیں آپ نے. تو اگر آپ تعریف کی وجہ سے کام کریں پھر تو آپ اہلیت رکھتے ہی نہیں تھے اس کام کی. آپ تو اپنے سیلفشنس کے اندر اپنے لیے وہ کام کر رہے تھے. بینگ مسلم تو آپ اپنے لیے تعریف کا اگر ایک شرط رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ تعریف ہوگی تو کام کروں گا, تو بہت ہی نچلی سطح کی بات ہے. اپنی اڑان نیچی نہیں کی آپ نے, آپ زمین دوز ہو چکے ہیں کہ آپ اپنی ایک کریڈٹ کے لیے آپ گئے ہوئے تھے ادھر. آپ بینگ مسلم نہ بھی سوچیں, آپ کسی بھی دنیا میں کسی بھی معاملات میں کسی بھی مذہب کے اندر یہ معاملہ اگر آپ ہوتے ہوئے دیکھیں کہ ایک بندہ صرف اس لیے آیا کہ اس کی شناخت کی جائے کہ وہ کتنا بڑا سٹار ہے اس کام کا, تو وہ ویسے ہی ریپلس کرتا ہے آپ کو. وہ اپنے لیے آیا ہوتا ہے, وہ ٹیم کا کوئی حصہ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی تعریف چاہ رہا ہوتا ہے. ٹیم اسپرٹ کے خلاف ہے یہ بات. تعریف کسی اپنا کریڈٹ کسی کو دینا ٹیم اسپرٹ کا تقاضا ہے. تو جب ہم پروفیشنلی یہ کام دیکھتے ہیں تو ہم گھر میں کیوں نہیں دیکھتے یہ کام؟ بالکل ایسے ہی گھر میں بھی وہی انسانی تقاضے پورے ہونے چاہیے. مگر بیوی اپنے کھانے کی تعریف کے پیچھے کھانا بنا رہی ہے, شوہر ہونے کی تعریف کے پیچھے گھر باہر پیسے کمانے گیا ہوا ہے, اور وہ بڑائی کا احساس لوگوں سے چاہ رہا ہے کہ لوگ مجھے مانیں گے کہ میں کتنی محنت کر رہا ہوں یا کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں دنیا پہ. تو وہ تو اسلام سے تو وہ اسلام سے دور کا کوئی رشتہ نہیں ہے اس کا. اسلام صرف آخرت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنی تعریف چاہتا ہے. ایک انسان صرف اللہ کے ہاں اپنی تعریف چاہتا ہے, باقی کسی پہ کوئی احسان نہیں کرتا. اگر اتنا ہی ایفیشینٹ ہے وہ پرپز پورا کرے. نہیں کر رہا تو بڑا مسئلہ ہے, نقصان ہے. اگر وہ نہیں کر رہا, اہلیت نہیں رکھتا. اور اگر اہلیت رکھتا ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ اس کو سراہا جائے, وہ اس لیے کہ وہ کام پورا کیا جائے. بس یہ تقاضے آپ کسی بھی رشتے میں بیسڈ آن پیور ایمپتھی, کسی بھی رشتے میں جب آپ یہ تقاضے پورے کریں گے تو وہ رشتہ بہت احسن طریقے سے چلے گا. اور جب ایک بندہ اپنے لیے یہاں پہ بیٹھا ہوگا, اپنی تعریف کے لیے بیٹھا ہوگا, تو وہ آپ کو مبرہ اسلام بھی آپ کو اتنا ہی ریپلس کرے گا. لیکن بینگ اے باس, بینگ اے ٹیم لیڈ یا بینگ اے ہیڈ, کیا ہم پہ یہ ذمہ داری نہیں آتی کہ اگر ہمارے امپلائیز نے, سب آرڈینیٹس نے اچھا کام کیا ہے تو ہم ان کی تعریف کریں؟ نہیں, یہ ذمہ داری کہیں سے نہیں ہے. یہ گوروں نے ایک کینسر پھیلایا ہوا ہے جو کہ ہم کاپی پیسٹ کری جا رہے ہیں. جو پیور موٹیویشنل ٹریگرز ہیں نا سائیکالوجی میں, ہمارے پیور موٹیویشنل ٹریگرز, اس میں تعریف اور کریڈٹ جو ہے نا وہ پارٹ آف دا ڈائیگرام ہے ہی نہیں. ہم ڈال دیں تو پھر
ٹھیک ہے بحث کی جا سکتی ہے، مگر آپ پیور موٹیویشنل ٹریگرز کی میں بات کر رہا ہوں اکیڈیمکلی. تو ماں اپنے بچوں کو تعریف کے پیچھے تو نہیں پال رہی ہوتی نا، باپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال تعریف کے پیچھے تو نہیں کر رہا ہوتا. کوئی بھی نہیں ویٹ کر رہا ہوتا کہ 18 سال کا ہوگا تو کہے گا کہ جا کے دوستوں سے یا میری تعریف ہوگی کہ یار کتنا عظیم باپ تھا میرا. اس وجہ سے تو نہیں ہم بچے پیدا کرتے اور پالتے ان کے. پیور موٹیویشنل جو انسٹنکٹیو ریئیکشن ہے ہمارا وہ پرپس ڈریون ہوتا ہے. آپ ماہر نفسیات کو بھی پڑھیں، بڑی بڑی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے اس کے اوپر. اب کے جو سوڈو سائیکالوجسٹ سوڈو انٹلیکچوئلز ہیں وہ ڈوپامینرجک ریئیکشنس کو، تعریف کو موٹیویشنل ڈائیگرام کے اندر ڈال رہے ہیں. تو ہوتی تو ہے موٹیویشن، مگر بیماری کو فروغ دینے والی بات ہے، کیونکہ انیٹ ڈسپوزیشن ہماری یہی ہے کہ ایک بندہ آپ سے اپنی تعریف کے پیچھے آپ ہی کے کام کر رہا ہے تو وہ نیچرلی ریپلس کیوں کر رہا ہے آپ کو. ہماری انیٹ ڈسپوزیشن یہی ہے کہ یار تو کام کے لیے آیا تھا یا اپنے لیے آیا تھا ادھر. ٹھیک ہے، ابھی تو حالات یہ ہو گئے ہیں کہ بیویاں بھی اپنے گھروں میں لٹرلی شوہر کھانے کے آتا ہے تو ایک ایک نوالے کے پیچھے اس کو گھور رہی ہوتی ہیں کہ چلو تعریف کرو کہ کتنا اچھا بنایا. ٹھیک ہے، وہ بھی پھر اگلے کھانے کا بھی تو اس نے انتظام کرنا ہے تو وہ پچھلے کھانے کی تعریف شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کیا اچھی بیوی ہے. شوہر اس طرح آئے کہ دیکھو میں نے اس مہینے کے بل دے دیے اور گھورنا شروع کر دی بیوی کو، یہاں بتاؤ جی. اور بیوی کے ہاں بڑے اچھے شوہر تم. کتنا ریپلسو قسم کا کریچر لگ رہا ہے نا آپ کو. تو عورتوں کو کیوں نہیں وہ ریپلشن فیل ہو رہی کہ جب وہ اپنے کھانے کی تعریفیں کروانے کے لیے بیٹھے تھے گھور رہی ہوتی ہیں شوہر کو. یا پھر بیٹا کوئی بھی کام کر کے اور آگے کہ جی امی میں نے آپ کے حکم کی تعمیل کی، صبح اٹھ گیا چلیں تعریف کریں. یہ ایگزیکٹ اتنا ہی نچلا درجہ ہے کسی بھی انسان کے ٹریننگ میں. مگر جب ہم اپنے اوپر لے کے آتے ہیں بات تو ہم یہ سب پیمانے توڑ دیتے ہیں. یہ میزان زمین پہ پھینکا ہوتا ہے کہ جی نہیں یہ تو ہماری تقاضے ہیں، انسانی تقاضے ہیں کہ ہمیں موٹیویٹ کیا جائے. ایسا کوئی انسانی تقاضا نہیں ہے. کیا تعریف کرنے سے بانڈ تعلق اسٹرانگ نہیں ہوتا؟ اگر تعلق مقصد ہے کہ تعلق نبھانا ہے آپ نے تو وہ کام کرنے پڑیں گے نا جو تعلق نبھانے کے کام ہیں. وہ فرائض پورے کرنے پڑیں گے نا جو تقاضے ہر تعلق کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. اگر تعریف کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر تو بانڈ ٹوٹنے کے در پہ ہے. کسی بھی موقع پہ تعریف نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، کسی بھی موقع پہ تو وہ پھر آپ نے درار ڈال دی نا. پھر اگر تعریف مقصد ہے تو پھر ایسا رشتہ تو نہیں نبھ سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ انسان نے اپنی کمزوری کا اظہار کرنا ہی کرنا ہے. بیوی بھی، شوہر بھی، بیٹا بھی، بھائی بھی، پارٹنر بھی، باس بھی، سبارڈینیٹ بھی کہیں نہ کہیں تو کمزوری کرے گا. تو کیا اس وقت کیا کیا جائے؟ پھر سوچیں تو صحیح، اس وقت کیا کروں؟ پھر تعریف کروں اس کی؟ اس وقت بھی تعریف کب سے مینٹیننس اسٹریٹجی میں ہم نے ڈال دی ہے. یہ میں نے آپ سے کہا نا، یہ انٹلیکچولی کے ہی خلاف ہے کہ آپ اتنی فراست نہ رکھتے ہوں کہ انسان کی مشین کو سمجھ سکیں. ریپلسو کریچر ہے، سیلفشنس کو فروغ دینے والی بات ہے. ایک انسان کو ان باؤنڈ انڈیویژول ڈسپوزیشن دینے والی بات ہے. ایکیومولیٹو لیول پہ، ٹیم لیول پہ، گروپ لیول پہ، جتھے پہ، گروہ پہ، جماعت پہ یہ ڈیفینیشن اپلائی نہیں ہو سکتی. اور آپ نے تعریف کرنی ہے کسی کی تو ضرور کریں، مگر اس کے پیچھے کریں جب وہ نہ ہو، تاکہ اس کو بھی پتہ ہو کہ ہاں ٹھیک ہے کام ٹھیک کیا تھا. اور لوگوں کی تعریف مت کریں، کام کی تعریف کریں، ضرور کریں. کھانا اچھا بنا ہے، بہت اچھا کھانا بنا ہے، تم بہت اچھی شیف ہو، یہ ایک مسئلہ کریٹ کر دیا آپ نے. اب کھانا اچھا بنا ہے بالکل تعریف کریں. کام اچھا کیا آپ نے، کام اچھا ہونے کی تعریف ہو رہی. مگر اب یہ کہنے کہ ہاں تیرے سے اچھا تو کوئی شیف ہی نہیں ہے، تو آپ نے پھر اس بندے کی انفرادی، اس جبلی اور اس حص کو ٹریگر کر دیا. کیا وہ حسد میں کنورٹ ہوگی کہ میں کسی اور کی تعریف کر دی میں نے تو آپ نمبر 2 ہو گئی اس وقت. کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم جو شخص اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہے وہ اس نے پرائز ٹیگ نہیں لگایا ہوا کہ مجھے ریوارڈ میں اپریشیٹ کیا جائے، میری تعریف کی جائے. وہ بے لاس ہو کے اپنا کام کر رہا ہے. جیسے کسی شخص کے کوئی والد ہیں، انہوں نے بہت اسٹرگل سے بچے پالے ہیں، کسی استاد نے بہت اچھا پڑھایا ہے، کوئی باس ہی بہت اچھا ہے. تو کیا جنہوں نے اس کا وہ پریولیج لیا ہے ایسے شخص کے ساتھ ان کی زندگی میں آسانیاں آئی ہیں یا زندگی تبدیل ہوئی ہے، تو کیا ان پہ یہ لاگو نہیں ہوتا کہ کم از کم وہ تو اس کی تعریف کریں؟ مطلب تعریف، مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ کی بات سے کہ تعریف ہونی ہی نہیں چاہیے ہماری زندگی میں. اس کے منہ پہ مت کریں، احسان مانیں. اور اس احسان کے ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ نبھائیں. اپنے بھی تو فرائض لاگو ہو گئے نا. ایک بندے نے میرے پہ احسان کیا تو میں واپس احسان کروں گا نا اس کے اوپر. اس کی تعریف کرنے کا کہاں سے بیچ میں ہم نے ایک اسٹیپولیشن ڈال دی؟ میرے باپ نے میرے لیے بے لوس کام کر کے مجھے پالا پوسا، اب میرے اوپر کوئی فرائض لاگو ہو گئے کہ میں اس احسان کا بدلا چکا ہوں. میں جا کے باپ کی تعریف شروع کر دوں
اسے احسان تو نہیں چکایا نا میں نے. ٹھیک ہے, آپ نے ٹھیک کہا, لوگ بے لوس ہی کام کرتے ہیں, تو بے لوس کرتے ہیں تو تعریف کا کہاں سے بیچ میں نقطہ نکال لیا ہم نے. بے لوس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تعریف نہیں چاہیے, بے لوس ہے نا جی. تو پھر کس بات کی ڈیمانڈ ہے یہ کہ میری تعریف نہیں ہوئی, اور یہ لوگ کر رہے ہیں. پوری دنیا کو قدر مچا دی ہم نے کہ میرے بارے میں کوئی اچھا جملہ تک نہیں بولا گیا. آپ کے بارے میں اچھے جملے بول دیتے ہیں, پھر باقی کے سارے کام بند کر دیتے ہیں جو اس کے تقاضے بنتے تھے, خالی جملے ہی چاہیے آپ. تو بہت سطحی قسم کا ایک درجہ ہے, ایک موشن ہے, اور انتہائی شیطانی قسم کے اس میں آمیزش ہے کہ میری تعریفیں ہوتی رہیں. اور میں نے آپ سے کہا نا, اس کا ٹیسٹ بڑا لٹمس ٹیسٹ بڑا آسان سا ہے کہ آپ جب کسی کے باری آئے تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان ایسے آشکارا ہو جاتا ہے کہ یار تو تعریف کے لیے کر رہا تھا یہ کام. میں آپ کو ایک روڈ کے اوپر ایک بندہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور اس کو اٹھا کے اسپتال لے کے جاؤں, اور ڈاکٹر آئے اور میں کہوں ڈاکٹر صاحب ہم رک جائیں, میں پیشنٹ کو ذرا گھور لوں کہ ہاں جی ٹھیک کام کیا میں نے, تعریف کرو میری, کیسا لگے گا آپ کو؟ تو یہ والا اصول گھر پہ میاں بیوی بھی تو لگائیں, باپ بیٹے میں بھی تو لگائیں. وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا جملہ تو ضروری ہے بولنا. اپنے بے لوس اللہ کے لیے کام کیا تو اللہ سے نہیں تعریف اپنی. اچھا, ورک پلیس پہ کوئی اسائنمنٹ ہے جو ٹیم ورک میں کی ہے, اس میں ایک شخص کمپیریزن آ جاتا ہے, ایک شخص نے اچھا پرفارم کر دیا ہے, ایک نے کیس ہی نہیں بنتا ورک پلیس پہ. ہم تنخواہیں لیتے ہیں ان چیزوں کی, تنخواہ بھی نہ لیں پھر تعریف لے لیا کریں. آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہیں اگر آپ کو تعریف چاہیے؟ تنخواہ بھی چاہیے, تعریف بھی چاہیے. تو سوچیں, آپ نے احسان نہیں کیا. ورک پلیس پہ کوئی بھی جو کام کرتا ہے نا وہ احسان نہیں کرتا, اس کے پیسے لیتا ہے. اگر وہ کام ٹھیک کر رہا ہے پیسے ٹھیک مل رہے ہیں. اگر آپ کو تعریف کے علاوہ کام نہیں کرنا آپ نے تو پھر پیسے بھی مت لیں. آپ کو تعریف کر دیا کریں گے, بہت آسان ماڈل ہے. جو بھی سبورڈینیٹ یہ کہتے ہیں نا میرا باس میری تعریف نہیں کرتا, تو میں اسے ہی پوچھتا ہوں پیسے ٹائم پہ دیتا ہے؟ ہاں جی پورے دیتا ہے. تو پھر یا تو پیسے لے لو یا پھر تعریف لے لو. یہ کہیں کانٹریکٹ میں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہاری تعریف کتنے % کروں گا کتنے نہیں. یہ 2 نمبر پلاسٹک کی ڈیمانڈ ہے جو زبردستی ڈالی. میں نے آپ سے کہا نا سوڈو انٹلیکچولیزم ہے. یہ انیٹ موٹیویٹر ہے ہی نہیں ہمارا. اگر یہ انیٹ موٹیویٹر ہوتا تو مجھے تعریف یہ پسند ہوتے کہ جو کہتے ہیں ہاں کہ ہماری تعریف کریں. اس پیشنٹ کو اسپتال پہنچانے کے بعد میری ڈیمانڈ ہونی تھی, اور پیشنٹ نے بھی کہا تھا ڈاکٹر صاحب رک جائیں, پہلے جس بندے نے احسان کیا اس کو بلائیں, پہلے میں اس کی تعریف کر سکوں. یہ ہماری انیٹ ڈسپوزیشن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے اوپر نہ میں دماغ اس نس پہ لگے گی نہیں. میں آپ کو اس کی مثال تھوڑی چینج کر دیتا ہوں. آپ کے اماں یا ابا کو میں اسپتال پہنچاتا ہوں اور پھر میں آپ کو کال کر کے کہتا ہوں کہ سندر میں نے آپ کی امی کو اسپتال پہنچا دیا, اور پھر میں پاز کرتا ہوں کہ ہاں آگے سے آپ تعریف کرو. تو آپ نے مجھے کمزور سے سمجھنا نا کہ یہ کیا تو نے کیا کرایا, ضائع کر دی سارا. وہ ضائع کیسے ہو گیا؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہو ڈیمانڈ ہے. وہ اندر سے آواز آئی ہے کہ یہ اتنا نچلا آدمی ہے تو کہ تو تعریف کروانا چاہ رہا ہے کہ تو نے احسان کی جتا رہا ہے. اب وہ جتانا اور تعریف کروانا ایک ہی بات ہے. یہ ماں باپ بتا نہیں رہے ہیں, یہ بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر بتا نہیں رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی وہ موٹیویٹ کرنے کے لیے کریڈٹ دو لوگوں کو. کریڈٹ کیوں؟ تنخواہ دے رہے ہیں ہم اس کام کو. کریڈٹ اس سے اچھا کریڈٹ کیا ہے کہ تجھے پورے پیسے مل رہے ہیں اس بات کے. اچھا, میں آپ سے ایک پرسنل کوشچن کرنا چاہتی ہوں, اف یو الاؤ می. جی, آپ کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں, اور یہ اوبویسلی آپ کی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں, ایک obvious بات ہے. اور جب آپ سے لوگ ملتے ہوں گے تو آپ اس تعریف کو, اس پسند کرنے کو اون کرتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو اس کو آپ کا پھر ریئیکشن کیا ہونا چاہیے؟ آپ نے اون کرنا ہے اس کو یا آپ نے کیا بہیو کرنا ہے؟ ویڈیوز جو نا جو جن کے بارے میں وہ پوری دیکھیں, اس میں بھرملا روک تھام کی پوری اسٹریٹجی اور وجہ بھی بتا رہا ہوں کہ تعریف مت کر دینا میری. میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تم میرے فین ہو, میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں کسی راستے پہ پہنچانا ہے. اگر میں نے نہ کروں تو گلا پکڑو. کیا تو کوئی احسان نہیں کیا, یہی انسانوں کا کام ہے. یہ تالیاں بجانا اور سر آپ سے بہتر کوئی اسپیکر نہیں ہے, یہ تو ریاکاری. اگر میں اس کے لیے جا رہا ہوں تو پھر تو میں شیطان ہوں, چلتا پھرتا ابلیس ہوں کہ لوگ میری تعریف کیوں نہیں کر رہے. ابلیس کو یہی تو مسئلہ تھا نا کہ مجھے کریڈٹ کیوں نہیں ملا, آدم کو کیوں کریڈٹ مل گیا. یہاں پہ آ کے ہم سارے کے سارے میاں بیوی کریڈٹ ابلیس کھیل رہے ہیں. میں نے آپ سے کہا نا احسان کا بدلہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر یہاں پہ اللہ نے کہا ہوتا نا کہ اس کی تعریف کر دو تو پھر میں مان لیتا. مجھے میرے رب نے ڈسپوزیشن بتا دی ہے کہ احسان کسی نے کیا ہے تو اس کا بدلہ تعریف نہیں, اس کا بدلہ وہی احسان واپس اسی ویٹ میں واپسی ہے کہ میں وہی کام کروں. یہ میری شرافت کا بھی تقاضا ہے, میری انسانی حیت کا تقاضا ہے, میرے دین کا تقاضا ہے کہ میں وہ کام کر کے دکھاؤں کہ جس کام کے لیے ہو. میں ایک پبلک اسپیکنگ میں جاتا ہوں اور لوگ تالیاں بجا کے گھر چلے جاتے ہیں, اور میں بڑا خوش ہو کے آتا ہوں اور جا کے بیوی بچوں کو بتاتا ہوں کہ یار میں وہ بڑی چیز ہوں اور میں نے کر دی. تو کام تو کچھ ہوا ہی نہیں, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. اگر وہ بغیر تالیاں بجائے واقعی میں اپنی اپنی کاموں میں اپنی زندگیوں میں وہ کچھ اپلائی کرنا شروع کر دیں تو تعریف تو اللہ نہ کرے پھر ایسی.
ایسی تعریف کے بدلے میں اتنی بڑی مطلب اتنا سامن قلیل اتنا گھاٹے کا سودا کر کے آؤں کہ لوگ کام نہ کریں تعریف کر دیں ورسز کہ میری تعریف نہ اور کام ہو جائے. ٹھیک ہے, اس لیے میں نے اپنے تمام تر پبلک سیشن میں بھی تالیاں بجانا, کھڑے ہونا میرے لیے یہ سختی سے منع, کیونکہ میں نے نہیں منع کیا ہوا, یہ میرے نبی نے منع کیا ہوا. اور یہ حدیث ڈائریکٹ ہے, کسی کی اس کے منہ پہ تعریف نہ کرو. اب پیچھے کہانی ختم ہو گئی, اب کیا رہ گیا پیچھے. سو میں تو سائنس سمجھا رہا ہوں نا آپ کو. اس ساحل صاحب آپ یہ بات کر رہے تھے کہ امپلائیز سیلری بھی تو لیتے ہیں, تو پھر مطلب اس کے اکارڈنگ ان کو کام کرنا چاہیے. ان کا مین فوکس یا انسینٹیو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی تعریف ہو اس کام میں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی باس سیلری بھی دیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ اپنے امپلائی کی تعریف بھی کر دیتا ہے, تو کیا یہ ایڈیشنل احسان نہیں ہو گیا اس پہ؟ بیماری پھیلائی ہے اس نے, احسان نہیں کیا. اس نے اگر اس پہ احسان نہیں کرنا ہے تو اس کو فردر سٹیپ پہ لرننگ اپرچونٹی دے, اور کام کی تعریف ضرور کی جائے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. بندے کی تعریف کے خلاف ہوں, کام کی تعریف میں کوئی مذائقہ نہیں. کہ کام ٹھیک کیا آپ نے, اب آپ اگلے اسٹیج کے لیے ریڈی ہو گئے ہو, اس سے اور مشکل کام لے کے آؤ یا اس پہ لادا جائے تاکہ اب اگلے اسٹیپ پہ ڈیولپمنٹ کرے وہ. سو میں پیسوں کی بات اس لیے کر رہا ہوں, دیکھیں مجھے اس بارے میں پوری طرح علم ہے کہ میں خالی فار دا سیک آف سیئنگ سم تھنگ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تعریف بند کر دو. مجھے پتہ ہے کہ تعریف جس لیول پہ اس کی بھوک صلاحیت کر چکی ہے, آپ کے ذہن میں کافی سارا فطور آ رہا ہوگا کہ یہ تو عجیب بات کر رہے ہیں آپ کے, تعریف کے بغیر ہم دنیا میں کام کریں اور بچے کی بھی تعریف نہ کریں, بڑے کی بھی نہ کریں, دوست کی بھی نہ کریں, کام کی تعریف کریں, لوگوں کو تعریف کا عادی نہ بنائیں. بیسکلی یہ کہنا چاہ رہا ہوں. میں کسی بھی شخص کی اس ریا کے ایلیمنٹ کو پہچانتا ہوں, مجھے نفسیات کا علم ہے. ریا کو ہوا دے رہے ہیں آپ, اور اگر ریا کا عادی ہو گیا تو اس نے کسی کام کا نہیں رہنا, اس نے صرف تعریف کا رہ جانا ہے. اور تعریف کی بنا پہ جو کام کیا جاتا ہے اس کام کی کوالٹی بھی ویک ہوتی ہے. جو کام مقصد کی بنا پہ کیا جاتا ہے اس کی کوالٹی بھی سب سے اچھی اور پائیدار رہتی ہو, وہ کنسسٹنسی آتی ہے اس میں. اور تعریف کا نقصان جو ہے نا وہ اتنا بڑا ہے, اس سنو بال افیکٹ, جو کہ ہمارا ڈوپامینرجک ریئیکشن ہے. کہ اگر ابھی میں نے آپ کی تعریف کر دی, کھانا اچھا بنایا, کل میں نے یہ کہہ دیا نا کھانا اچھا بنایا, تو آپ کو مزہ نہیں آنا اس تعریف میں. یہ ایڈکشن ہے, کیونکہ اس کے پیچھے جو کیمسٹری ہمیں پتہ ہے. آپ کو اگلے دن پہ کھڑے ہو کے مجھے سلوٹ کرنا پڑے گا, کھانا تو بہت ہی اچھا بنایا. بالکل اس طریقے سے ہر شاعر کو واہ کی بجائے اگلی دفعہ 2 دفعہ, پھر مکرر, اور اس کے بعد پھر یہ دوبارہ یہ پوری غزل دوبارہ پڑھیں, اس کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں, پھر تالیاں بجائیں, پھر اس کے بعد میں کالم لکھے جائیں. کوئی لمٹ ہی نہیں نا, کیونکہ آپ کو وہی تعریف دوبارہ سن کے وہ تقویت ملتی بھی نہیں نا. ایسا کوئی شیطانی عنصر ہے کہ آپ کی بھوک کو نا, وہ پھر ایڈکشن کہتے ہیں اس کو. سو اٹس اے نیور اینڈنگ اسٹوری. آپ لوگوں کو غلط جہت پہ گامزن کر رہے ہیں اگر آپ ان کو تعریف کے عادی بنا رہے ہیں, اور بچوں کو ابھی سے سنب کریں, تنبیہ کریں اور ڈانٹیں کہ تعریف کی کیوں یہ جو ہے نا ہوس کی بو آنا شروع ہو گئی ہے ان کے اس اخلاق کے اندر. کیا شکریہ کو بھی تعریف کے زمرے میں لیا جائے کہ سم ٹائمز کوئی شخص آپ کے اوپر احسان کرتا ہے, بہت آپ کی ہیلپ کرتا ہے, کوآپریٹ کرتا ہے آپ کے ساتھ, اور آپ اس کو ان ریٹرن کہتے ہیں تھینک یو سو مچ, آپ نے میرے لیے یہ کیا وہ کیا, تو کیا وہ بھی تعریف ہی ہے, یا شکریہ الگ چیز ہے اور تعریف الگ چیز ہے؟ یہ تو پلاسٹک کی ایک میننگ لیس سا لفظ ہے شکریہ. اگر آپ نے واقعی میں احسان سمجھا ہے تو اس کے لیے دعا کریں گے. اس لیے بینگ اے مسلم ہم یہ نہیں کہتے شکرن, ہم بینگ اے مسلم کہتے ہیں جزاکم اللہ خیر, کہ جزاک اللہ خیرن, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اللہ ہی جزا دے. ہم نے تو اس کا بھی مطلب نفسیات میں لے لیا. جزاک اللہ خیر کا مطلب بتا لیتے ہیں تھینک یو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, لکھا ہوا ہے عربی, اللہ نے بتایا کہ اس کا اجر تجھے اللہ ہی دے سکتا ہے, میں نہیں دے سکتا, تو نے احسان کیا میرے اوپر. یہ شکریہ سے فائدہ کیا ہوا آپ کو, سوائے اس کے کہ اگر ہم نے خود ہی سے تعریف کا مطلب لینا ہے تو. سو ویسے شکریہ اٹ سیلف, جو عربی کا جو مصدر ہے نا شکرن کا, وہ کہتا یہی ہے کہ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ تجھے بھیجا گیا اس وقت. وہ یہ نہیں کہتا کہ تیرا شکریہ, کوئی کسی مرضی سے یہاں نہیں پہنچا ہوتا اپنی مرضی سے. یہ ڈیزائن ہی کچھ اور ہے, اس کی کویشچن ہی کچھ اور ہے مسلمان ہونے کے کی وجہ سے ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین کا الگورتھم لگایا تب کوئی ایک بندہ میرے سامنے پایا گیا ہے, ورنہ وہ میرے سامنے وقوع پذیر ہی نہیں ہو سکتا, وہ بندہ پایا نہیں جا سکتا. وہ اس کا وہاں پہ موجود ہونا اٹس سچ اے گرینڈ ایکویشن کہ اس کی میتھ سے کوئی نہیں. کسی بھی 2 بندوں کا ایک جگہ پہ پایا جانا کسی بھی موقع پہ. سو یہ ساری ایکویشن سمجھنے کے بعد آپ کسی ایک انسان کو نہیں, اس لاچار سی ایک ہستی کو نہیں کہہ سکتے کہ تو اپنی وجہ سے آیا, اللہ کی وجہ سے آیا, تو اللہ کا شکر ہے کہ تو یہاں پہ پایا گیا. اور
یہ تھینک یو یا مہربانی، یہ اصل میں اللہ کا کی مہربانی ہے. تو ہم اسی لیے تعریف صرف اور صرف ہر موقع پہ اللہ ہی کرتے ہیں. میرے پاس اگر وقت ہو تو میں آپ کو یہاں پہ 2 منٹ میں بس کوشش کر کے بتا دوں. وہ بلیف ماڈل میں کور کر لوں گا کہ الحمدللہ کا اصل میں مطلب کیا ہے. اور بینگ مسلم ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ سے پہلے جو ال لگ گئی ہے نا، اس کا اصل میں مطلب کیا ہے. اچھا، ایک مختصر سا میں اس پہ کامنٹ آپ کا چاہوں گی. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے. مطلب خواتین میں جیلسی کا عنصر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کسی اور عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھنا ہی نہیں چاہتی. تو وہ یہ مطلب چھوٹی سی بات ہی اگر آپ لے لیں کہ اگر کوئی سگھڑ ہے تو وہ یہ کبھی بھی نہیں بتائے گی کہ بھائی مطلب کہ میری بھابھی بہت زبردست کھانا پکاتی ہیں، یا اگر کسی نے پرفیوم بہت اچھا لگایا ہوا ہے تو ہم مطلب مائنیوٹ سی چیزوں میں بھی کسی کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کی پرفیوم کی چوائس بہت اچھی ہے، کون سا پرفیوم لگایا ہوا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، اسمیل بہت اچھی آ رہی ہے. تو مطلب پھر یہ کیا ہے؟ بیڈ مینرز اس کو کہیں گے یا کیا؟ بیمار ہوں گے، سب بیمار عورتیں ہیں جو آپس میں ایسی باتیں کر رہی ہیں کہ تعریف نہیں ہو رہی. بیمار تو وہ ہے نا وہ شعر، کہو جو دو تاجرانہ دل مقابل جس گھڑی آئے، کہا ایسے لگا دینار نے دینار کو دیکھا. کہ بس بزنس کرنے آئے ہوئے، کریڈٹ لے رہے ہیں ایک دوسرے سے. اسٹاک ایکسچینج کی عورتیں ہیں ساری، کہ اسٹاک کی ویلیو کہاں ہے، کس سے کب کس سے ٹرانزیکشن ہو رہی ہے. سب تعریف کے بھوکے ہیں، بیمار ہیں اور کچھ بھی نہیں. مطلب آپ اپنے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لیں گے؟ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں گا بلیف ماڈل میں کہ یہ میرا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، میرا بلیف ماڈل ہے کہ ہمیں فلسفے میں سمجھ آنا چاہیے کہ اگر ہمیں اسی کوشچن کا پتہ چل جائے نا، خالی اسی کوشچن کا، کسی کوشچن میں ہم یہاں پہ دنیا میں موو کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. سب اللہ تعالیٰ کا، ہر اچھائی صرف اللہ کی طرف سے ہوئی. ٹھیک. ساحل صاحب، پھر اس کا اینٹی ڈوٹ کیا ہوگا؟ کیونکہ مجھے آپ کی باتوں سے یہ سمجھ آئی ہے کہ یہ کمزور شخصیت کی نشانی ہے، کمزور کریکٹر کی نشانی ہے کہ آپ کے اندر یہ ہوس یا بھوک پائی جائے. تو پھر وہ ٹریٹس کیا ہوں گے، یا ہمیں کیا چیز اپنانی چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے اندر کریڈٹ ہنگر نہ ہو، یا ہم اتنے زیادہ اسٹرانگ ہو جائیں، یا اپنی اتنی زیادہ ہم اتنی زبردست قسم کی پہچان مل جائے کہ کوئی بھی کام ہم کریں تو ہم اس میں کریڈٹ ہی نہ لیں، ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے کہ ہمیں کریڈٹ مل رہا ہے نہیں مل رہا، اور ہم خاموش رہیں اس بات پہ، اچیومنٹ پہ. خاموش نہ رہیں، اس خاموش رہنا از ناٹ این انڈیکیٹر. کچھ لوگ خاموش اس لیے رہتے ہیں کہ وہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ تعریف کب ہو. خاموشی از ناٹ این انڈیکیٹر کہ آپ کا کیریکٹر ڈیولپ ہو گیا. کنٹینٹمنٹ کہ میں نے جس وجہ سے یہ کام کیا ہے وہ وجہ اصل میں کچھ اور ہے. میں لوگوں کی سراہنے کی وجہ سے نہ میرے کام میں بہتری آئے گی، نہ ان کے نہ سراہنے کی وجہ سے کمی آئے گی. میں کام کسی وجہ سے کر رہا ہوں، کوئی مقصد ہے، اس میں بہتری آنی چاہیے. لوگوں کی بہتری آ رہی ہے تو ٹھیک ہے. باقی آپ کو آپ کے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں کہ نہیں، تو شرمناک قسم کا واقعہ ہے. انسانوں کو شرمسار ہونا چاہیے. اینٹی ڈوٹ یہی ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی یہ بتایا جائے اور اپنا تزکیہ بڑے بھی خود کریں کہ میں کہیں اس حوث کا پجاری تو نہیں ہوں کہ دنیا میں یہ کبر ہے نا، اور کچھ بھی نہیں ہے کہ میری تعریف ہو. کبر سے کیا، تعریف سے کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹس آپ ہوتا ہے آپ کا اپنے ہی سامنے. تو اگر آپ اتنے ہی متکبر ہیں تو پھر تعریف کروائیں اپنی، اور کوئی کام ہی نہ کریں اور تعریفیں کروائیں، اور پھر کوئی اسی لیول کا کوئی مذہب نیا اختیار کریں. میرے مذہب میں تو کبر کا کوئی ٹریس بھی آ جائے نا، ٹریس بھی آ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کو بارہا بتایا، نبی اسلام نے بارہا کئی دفعہ بتایا کہ جنت میں سب داخل ہو سکتے ہیں، سب سوائے اس کے کہ جس میں ایک رائی برابر بھی کبر ہے. تو تعریف تو ہے ہی کبر. تعریف کی بھوک، مطلب تعریف کی بھوک تو ہے ہی کبر. رائی کی بات کریں تو کافی وزنی قسم کا کبر ہے. 8-9 کلو کا تو کبر ایک خالی ایک چھوٹے سے جملے میں ہوتا ہے. تو رائی برابر بھی اگر آپ کو کبر آ رہا ہے تو بہت بڑا مسئلہ ہے. اور یہ میں کوئی تصوف کی بات نہیں کر رہا ہوں، اسٹینڈرڈ شریعہ کی بات کر رہا ہوں. اسٹینڈرڈ SOP آف اسلام ہے کہ کبر جو ہے نا اس کو فروغ ہی ملے گا اگر آپ تعریف کی ڈیمانڈ رکھتے ہیں اپنے اندر. تو اچھا، وہ جو آپ بلیف ماڈل کی بات کر رہے تھے، اس کا بلیف ماڈل کیا ہوگا بحیثیت بینگ اے مسلم، بحیثیت ایک مسلمان خاتون کے میرا کیا بلیف ہونا چاہیے جو مجھے نہ اکسائے اس بات پہ کہ میری تعریف ہو؟ دیکھیں، میں آپ کو سب سے چھوٹی میتھمیٹیکل ایکویشن بن کر کے بتاتا ہوں کہ میرے ساتھ کوئی بھی اچھا واقعہ ہو گیا،
اپنے اپنے محاصرہ کریں زندگی کا. جو سب سے چھوٹا اچھا واقعہ میں اس سے بتاؤں گا تاکہ بڑے واقعات تو خود ہی کور ہو جائیں. جو سب سے چھوٹی کو کسی نے نیکی کی ہو کسی کے ساتھ, سب سے چھوٹی کہ کوئی کسی نے کسی کو سڑک کراس کرا دی ہو, سڑک سے پتھر اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیا ہو, ٹھیک ہے, کچھ بھی سب سے چھوٹی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یار اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی, اس کے پیچھے بھی ایک گلیمر دیتا ہوں میں, چھوٹا سا ہنٹ بتاتا ہوں آپ کو کہ کتنی بڑی میتھمیٹیکل ایکویشن رن ہوئی ہوتی ہے. بڑے بڑوں کی واقعات کی تو کیا ہی بات کرنی نا, کہ کوئی بیمار ہے تو ڈاکٹر پایا گیا ادھر, وہی ڈاکٹر ملا کے جو اسی مرض کا. بڑے واقعات کو چھوڑ دیں جو بہت ہی لو پرابیبلٹی پہ ہوتے ہیں, ہائی پرابیبلٹی کے اوپر ہر روز ایسے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ آپ اس پروگرام میں ہیں, میں آپ کو پہلے سے جانتا تھا نہیں, مجھے تو آپ کو پورا نام بھی نہیں پتا. آپ اور میں کہیں ایک ہی بندے کے لنک سے ادھر بیٹھے ہیں نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. کیا میں یہاں پہ آتے ہوئے آج کے دن کی خالی مثال دے رہا ہوں, آج کے دن کیا میں نے سینکڑوں گاڑیاں سڑک پہ نہیں بھگتائیں, کسی ایک کی بھی غلطی ہو سکتی تھی اور میرے آگے آ سکتا تھا, نہیں ہوا ایسے. سارے کے سارے معاملات صرف ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں فیکٹرز لگے ہوتے ہیں. میں گاڑی میں نیچے دیکھ سکتا تھا, میرے سامنے کوئی آ سکتا تھا, گاڑی کا اور میکینیکل فالٹ ہو سکتے تھے, سارا کچھ انویزیبل فیکٹر سے بغیر میری کسی بھی ٹیلنٹ اسکل نالج کے سب کچھ صحیح چلا تو میں یہاں پہ پہنچا گیا. یہ ملینز اینڈ ملینز آف فیکٹرز بنتے ہیں کسی ایک منٹ کے اندر. میری سانس رک سکتی تھی, میرا دماغ کے شریانوں میں خون گزر رہا ہے اس وقت میری, پھر اس کے بعد کہیں جا کے رمق آئی زندگی کے, پھر میری سوچ بنی, سوچ کے پیچھے پتہ نہیں کیا چل رہا تھا, اور وہی فیکٹرز لگے کہ جہاں پہ میں اور آپ یہاں پہ پائے گئے اور یہ سوال پوچھا گیا ہے. اس کے بعد جس بندے نے یہ پروگرام دیکھنا ہے اس نے اسی موقع پہ یہ پروگرام دیکھا, اس نے ٹی وی ورنہ نہ لگاتا, اس نے ہمیں تو نہیں زبردستی کسی سے کی وہ ٹی وی دیکھے. وہ ٹی وی دیکھنے کے پیچھے اس نے جو بھی اس کے پیچھے فیکٹر اس دن کے ہزاروں ملٹی پلائی بائی کروڑوں فیکٹرز, تب کہیں جا کے اس نے یہ بات سنی, اور اس کے بعد اس کی کوئی زندگی میں کوئی 1% 2% چینج آیا. سوچنے کی کیسے پھیلی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملین ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین فیکٹرز بغیر میری کسی بھی قوت کے, بغیر میرے کسی بھی ارادے کے, بغیر میرے کسی بھی ٹیلنٹ کے, اسکل کے, اویئرنیس کے, مجھے ایک خاص موقع پہ پہنچاتے ہیں, کام ہوتا ہے اس کے, اور وہ سکسیسفلی ہو بھی جاتا ہے, اور لوگ اسی موقع پہ وہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں, سن لیتے ہیں, اور پھر نیکی ایسے آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. ذرا غور سے سمجھیں اس بات کو کہ میں تو آیوٹا بھی نہیں ہوں, میں آیوٹا بھی نہیں ہوں کسی بھی نیکی کا, سارا کا سارا نیکی کا کام اللہ نے خود سنبھالا. یہ ہے مطلب الحمدللہ کا, کہ تعریف جتنی بھی ہے نا کائنات میں وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی. یہ ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہے کہ الحمدللہ کا, الحمدللہ میں ال جو ہے نا وہ ایبسلوٹ ریپرزنٹیشن ہے, کہ اب کوئی بھی صحیح کام, کوئی بھی نیکی, کوئی بھی خیر کسی بندے کے ساتھ ایٹریبیوٹ نہیں کی جا سکتی. یہ ہے الحمدللہ کی بلیف, ہماری مسلمان ہونے کی بلیف. اور میں نے یہ کبر سنبھالا ہوا ہے فرعون میں خود ہوں, کہ میں نے وہ ٹریلین ٹو دا پاور آف ٹریلین بلکہ گزیلین ٹو دا پاور آف گزیلین فیکٹرز کو پس پش ڈالا, اور ذمہ اپنے لے لیا کہ ہاں یہ تو میری وجہ سے ہوئی ہے نیکی, یہ تو خیر میری وجہ سے پھیلی ہے, یہ تو احسان میری وجہ سے ہوا. یہ ہے اتنا بڑا مسئلہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں رائی برابر بھی کبر آ گیا تھا. میں نے ابھی آپ کو رائی بھی نہیں ایکسپلین کر سکا ہوں. ہم تو بوریاں بھر کے کبر روز ہضم کر رہے ہیں کہ اپنے ذمے کوئی چیز لے کے لے لیتے ہیں. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, میتھس نے وہ نمبر ایجاد نہیں کیے کہ کتنے فیکٹرز میرے اوپر لگے ہوئے ہیں کہ کہیں جا کے کوئی ایک واقعہ وقوع پذیر ہو رہا ہے, اور ہم نے نیکی کے واقعے کو اپنے ذمہ لے لیا. تو اس لیے الحمدللہ کہنا ضروری ہے کہ جب بھی کوئی واقعہ ہو آپ کو پتہ ہو کہ تعریف کا موقع ہے تو الحمدللہ. بس اچھا, ویسے تعریف نا صرف اللہ کی. آپ کی بات سے مجھے یہ ریئلائز ہوا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ کہ یہ ایک ٹیسٹ بھی ہے, یہ تو فائنل سٹیمپ ہے آپ کی کوئی بھی اچھے کام پہ, کہ آپ اس کے اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس میں اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, یا آپ کہتے ہیں یہ میری وجہ سے ہو گیا. اس کے اوپر لٹرلی آپ نے آیتوں کے ترجمے کیے ہیں سب بیٹھ کے. اللہ نے یہی تو کہا ہے کہ جب موقع آتا ہے اپنے اوپر لے لیتے ہو, جب طوفان میں پھنستے ہو مجھے یاد کرتے ہو, جب میں نکال لیتا ہوں پھر اپنے پہ لے لیتے ہو. یہ قرآن کی آیت سنائی ہے آپ نے ابھی بیٹھے.
کہ یہ تو پھر یہی تو ٹیسٹ ہے ہمارا تو کہ پھر کون کتنے لیول کا کتنے پرسنٹ فرعون ہے، بس یہ ٹیسٹ ہے. پھر تو یہ ایک بہت عام فہم بات ہے کہ ہم جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے. جی ہر چیز ہر بیماری تو اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے کہ جس میں انسان اپنی امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے، نشو و نما اور تیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ بات کہیں اور چلی جائے گی کیونکہ بات تعریف کی ہو رہی ہے. تو تعریف جو ہے نا، تعریف اس کا اول اور اس کا آخر صرف اور صرف میرا رب ہے. ٹھیک ہے، باقی جو اتنے بھی دونوں بنیاں میں نے کرنی ہے وہ اس کے لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موقع ہے تیرے پاس کہ نہ کر، تو بار بار رسی دراز کروں گا. تو برائی میری طرف سے ہو رہی ہے، اچھائی اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور میں یہ وہ طاغوتی آدمیوں کو میں تعریفیں اپنے ذمہ لگا رہا ہوں اور برائیاں لوگوں کو بلیم کری جا رہا ہوں. تو یہ بلیف ماڈل تو ہمارا آسان ہے اور سمپل ہے. ساحل صاحب، اگر تو تعریف اہم نہیں ہے تو میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ تعریف کے بنا تعلقات کو کیسے اسٹرینتھن کیا جا سکتا ہے. وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جن کو آپ اپنے ریلیشن شپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں ادر دین تعریف؟ تعریف کے علاوہ جو کچھ بھی تعریف کا حقدار ہم سمجھتے ہیں نا، وہ کام تو جاری رکھیں نا آپ. اچھا، تعریف کی وجہ سے نہیں اسٹرینتھن ہوتے لوگ. جو کام جو تعریف کے قابل کام سمجھا ہم نے، وہ کام تو اصل میں صحیح ہے نا، وہ کام تو جاری رکھنے ہیں نا، ایک دوسرے کی خدمت کرنی ہے ہم نے. کام ختم کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں میں، اس کام کو برائے تعریف کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں نے بس ریکگنیشن چاہیے کہ میں اچھی بیوی ہوں، اچھا شوہر ہوں، اچھا باپ ہوں، اچھا بیٹا ہوں. یہ تو نہیں ہے میرا انسانی مقصد. میں تو میرا کام ہے اچھا شوہر ہونا، وہ احسان نہیں کیا کسی کے اوپر. میرا کام ہے اچھا باپ بننا. میں اگر کہہ رہا ہوں مجھے تمغے بھی دی جائیں اس چیز کے، تو پھر وہی بات ہے نا کہ پھر میں اس قابل نہیں ہوں کہ مجھے اس طرح کے بیویاں یا بچے ملیں کہ میں اس عہدے پہ فائز ہو جاؤں، کیونکہ میں تو پیٹی کرمنل ہوں بیسکلی. It's a harsh title I gave, but that is as true as it gets in psychological terms. It's a crime. اور کہیں نہ کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، قیامت کے دن اسی شخص کی انہی ٹریٹس کی وجہ سے تعریف اللہ تعالیٰ کریں گے جو خود تعریف نہیں چاہتا ہوگا. جو اللہ سے تعریف چاہتا ہوگا اللہ اس کی تعریف، مطلب اللہ کی خاطر جو کام کر رہا ہے، بے لوس ہو کے کام کر رہا ہے. جی نبی علیہ السلام کی بھی کوئی حدیث بتائیں جس میں صحابی کی انہوں نے اس طرح تعریف کی، اس طرح تصویر کرتے ہیں. صرف اللہ کے یہاں، اللہ کے دربار میں تعریف کی، علی کی، ابو بکر کی، ابو عمر بن خطاب کی. بتائیں عثمان غنی کی دنیا کی کیا تعریف ہے، سعد بن معاذ کی، عبداللہ بن مسعود. سوچیں تو صحیح تعریف کیسے کی اللہ نے، نبی علیہ السلام نے. صحابہ ہنس رہے ہیں، عبداللہ بن مسعود کھجور کے پیڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں، کھجور اتار رہے، صحابہ نیچے کھڑے ہو گئے، پتلے تھے بہت، تو ان کی پتلی ٹانگوں پہ کسی نے کچھ کہہ دیا تو باقی کے صحابہ ہنس رہے. تو نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جو تم اس کی اس جو جسامت ہے اس پہ جو ہنس رہے اس کے ایک ایک عمل کا وزن کتنا ہے؟ صحابہ ایک دم خاموش ہو گئے. تعریف دیکھیں کیسے کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے ایک ایک عمل کا وزن احد کے پہاڑ جتنا ہے، ایک ایک عمل احد کے پہاڑ جتنا ہے. سوچیں احد کا پہاڑ، عمل، وزن، کدھر وزن میجر ہو رہا ہے؟ آخرت میں. سوچیں صحیح. عبداللہ بن مسعود کا ہی اللہ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کوشش کیسے رن ہوگی، مجھے ذہن میں نہیں آنا تھا. عبداللہ بن مسعود کا ہی میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں جو آج کل کے تمام ماں باپ کو پتہ ہونا چاہیے، اسپیشلی موٹیویشنل اسپیکرز کو. دو اسٹوڈنٹس، دو ینگ لڑکے جا رہے ہیں آگے گلی میں، اور عبداللہ بن مسعود پیچھے سے آ رہے ہیں. اسٹوڈنٹس نے پیچھے مڑ، ایک نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو دوسرے کو ایسے کونی ماری، پیچھے دیکھ عبداللہ بن مسعود. دوسرے نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور عبداللہ بن مسعود. عبداللہ بن مسعود نے یہ واقعہ دیکھ لیا، کونی مارنے کے پیچھے دیکھنے والا. ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، جو پبلک فگر ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کیا ہوا ہے. بھاگ کے گئے اور دونوں لڑکوں کو پکڑ لیا کہ تمہیں پتہ ہے شیطان ابلیس خود تم نے میرے اوپر نازل فرمایا بھی، تمہاری سرکت سے ابلیس خود میرے اندر آیا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں. ایسے نہیں عہد کے پہاڑ جتنے وزن کا ایک عمل بن رہا تھا. یہ تزکیہ اندر سے ہوتا ہے. یہ تعریف کے خلاف پریزیڈنٹس میں اسلام سے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بلیف ماڈل میں رکھیں، بچوں کو ٹرین کریں کہ بھیا اس لیے نہیں آئے ہوئے دنیا میں. تعریف کا ایک مقام آئے گا انشاءاللہ، اللہ کریں گے، انشاءاللہ اللہ ہماری تعریف کریں گے اور ان ہستیوں کا کریں گے کہ جن ہستیوں کو میں فرشتے کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے مال نامے ہاتھوں میں رکھے ہوئے ہوں گے کہ کس ہاتھ میں دینا ہے.
تو سیدھے ہاتھ میں آنا ہی تعریف ہے کہ اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں آ گئے. یہ ہے اسلام کی بیسک سائیکالوجی، ایک انسان کو کیسے معطر اور مطہر کرتی ہے. مطہر ہوگا تو معطر ہوگا نا، تو وہ مطہر کیسے کرتی ہے؟ یہ گند نکال کے پاک کرتی ہے کہ یار دنیا میں لوگوں سے قصیدے چاہ رہا ہوں میں اپنے، اتنا چھوٹا آدمی ہوں کہ انسانوں سے قصیدے چاہ رہا ہوں. مجھے قصیدے پڑھنے کے لیے یہ دو سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ لکھ دیں بہت ہے. Be a celebrity of the angels. Don't be a celebrity of petty human beings. But be a celebrity. Of the angels. اچھا. Of the angels. By the way, جو celebrities of human beings ہیں نا، وہ کبھی بھی celebrity of the angel بن ہی نہیں سکتے. یہی تو تفریق ہے دونوں میں. دونوں میں سے کسی ایک جگہ celebrity ہوں گے آپ. ساحل صاحب، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے تو آپ اس کو پازیٹیو لیں، اس کو ہیلدی کرٹیسزم سمجھیں، اور تو اس سے آپ امپروو کرتے ہیں. تو کیا تعریف کا اپوزٹ تنقید ہے؟ یہ تعریف کا اپوزٹ جو ہے نا ہیوملٹی ہے، یاد رکھیے گا، کیونکہ تعریف ایروگنس کی آف شوٹ ہے. تو ایروگنس کا اپوزٹ نکالیں گے نا ہم. تنقید کیا کرتی ہے ایک انسان کو؟ تنقید انسان کو ہمبل کرتی ہے. میرے اندر کوتاہی ہے، میرے اندر کمی ہے، ابھی تنقید اسی کی ہو رہی ہے نا. تو جو انسان تعریف کا بھوکا ہوتا ہے اس کو کبھی بھی تنقید نہیں پسند آ سکتی. یہ ایک بہت اچھا لٹمس ٹیسٹ ہوتا ہے، اتنا پیارا لٹمس ٹیسٹ ہے کہ میں کرٹیسائز کروں، کرٹیسائز فار دا سیک آف امپروومنٹ سمبڈی. یا چلے میری نیت بے شک بد نیتی ہوں، میں جان کے کرٹیسائز کیا مگر فالٹ صحیح نکالی. تو جس کو پتا ہے کہ بھائی میں تو امپروو کرنے کے لیے آیا دنیا میں، تو وہ تو بھوکا ہوتا ہے کرٹیسزم کا، کیونکہ وہ عاجز ہوتا ہے، وہ ہمبل ہوتا ہے کہ بھائی میں کوئی کل علم یا اپنی کامل انسان تو ہوں نہیں. مجھے جو ہے نا اپنا جتنا بھی محاصرہ کیا جائے، جتنا بھی تبصرہ کیا جائے میری کمی کوتاہی پہ، اتنا کم ہے تاکہ میں جلد سے جلد امپروو کر سکوں. جن لوگوں کو زیادہ کرٹیسائز شروع میں کیا جاتا ہے وہ اتنی جلدی امپروو کرتے ہیں. مگر یہ یاد رکھیے گا، کرٹیسزم صرف اس کو ہی برا لگتا ہے جس کو یہ بیماری موذی مرض لگا ہوتا ہے تعریف کا. ورنہ کرٹیسزم سے کبھی بھی آپ کو جو ہے نا تکلیف نہیں ہوتی سن کے. ورنہ آپ کرٹیسزم دیکھ لیں، کر کے دیکھیں کرٹیسزم، پتہ چل جائے گا کہ بندے کے اندر کتنے کینسر کے سیل پائے جاتے ہیں اس تعریف والے.